سورہ یونس آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 66، 11واں پارہ سورہ یونس۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ آیت نمبر 65 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے ولی کا ذکر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس بھی اپرچونٹی ہے، تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب زمین اور آسمان اللہ کی مخلوقات ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ رسولوں کی دعوت کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرایا اور اب رسولوں کی دعوت کا ذکر آئے گا کہ کیا رسپانس ملا ان کو جب انہوں نے اپنی قوموں کی طرف دعوت دی۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو میں اللہ کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، جو پیور دین میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو تمہارا ریاکشن آ رہا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں آپ پیور دین بتائیں گے آپ کو آگے سے ریاکشن فیس کرنا پڑے گا۔ آپ ڈائلیوٹ دین بتاتے رہیں، آپ صرف نماز روزہ حج کی بات کرتے رہیں، آپ صرف عمرے کی بات کرتے رہیں، تو لوگ بھی آپ کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کی بات سن لیں گے۔ لیکن جہاں آپ لوگوں کو اس چیز کی کوشش کریں گی کہ لوگ پیور دین کی طرف آئیں، مکمل شریعت کی طرف آئیں، اس وقت لوگوں کی طرف سے آپ کو ریاکشن آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر رہے تھے اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ کھلا چیلنج کر دیا رسول نے اللہ کے کہ تم نے میری بات اگر نہیں ماننی ہے تو تم دیکھ لو، میں تو تمہارے سامنے واضح بات کر رہا ہوں، تو میری بات نہ ایکسیپٹ کرو، مجھے مہلت دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ حقیقت ہے کہ پیغمبروں نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جس طرح سے ان کو پیغام دیا گیا انہوں نے اسی طرح پیغام کو آگے پہنچا دیا، اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کو انبیاء کی تبلیغ کے اندر کنوکشن نظر آئے گا۔
انبیاء اپنی اپنی قوموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ آگے پیغام پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا تھا، اللہ ان کا ولی ہوتا تھا اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جان نشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، اگر آپ کے اور میرے پاس کوئی دین کا علم لے کر آتا ہے اور میں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے، تو کہیں میرا اور آپ کا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ بگڑی ہوئی قوموں کا ہوا۔ نوح علیہ السلام نے حق پہنچانے کا حق ادا کیا اور ان کی قوم نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا پھر دوبارہ نہ مانا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ٹھپا کب لگتا ہے؟ جب انسان ہدایت کا دروازہ کھلنے کے باوجود اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتا، یا انسان جب حق سننے کے باوجود اس کی طرف اپنے ذرا بھی کان نہیں دھرتا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ جادو میں ایسا اثر ہوتا، بتا دیا گیا اللہ کے کلام کے ذریعے، اگر جادو میں ایسا اثر ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان بھی خوش نہیں رہ سکتا تھا، اور جادو کر کے دوسرے کے اوپر اس کا اثر کر دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو جادو کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، انسان اپنا ایمان رکھے اور انسان اپنی دعاؤں کو سہارا جو ہے وہ تھامے رکھے۔ انہوں نے جواب میں کہا قالو اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا؟ یعنی اینسسٹر ورشپ کر رہے تھے۔ جیسے آج کہا جائے کہ آپ ہمیں ان طریقوں کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں جو طریقے نسل در نسل ہمارے خاندانوں میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں کون سا نیا دین اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل یہی انداز ہے۔ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، کیا تم دونوں یہ چاہتے ہو؟ موسیٰ اور ہارون، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کفار کا بھی یہی طریقہ رہا کہ نبی کی دعوت کو ڈسٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ جو نبی دعوت دیا کرتے تھے اس کو ڈسٹارٹ کر کے کہا کرتے تھے اچھا تم یہ بتا رہے ہو ہمیں، حق کی بجائے جادو بتا رہے ہو، یا جادو کا طریقہ بتا رہے ہو، یا تم یہ انداز اپنا رہے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے پھیر دو۔ تو اس انداز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ سے اسی طرح سے پرسنل ایمبیشن بنا کے قوموں نے رسولوں کا انکار کیا اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا مورال لوز ہو جائے، تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، تاکہ دعوت کا کام ختم ہو جائے۔ یہی اقوام کا طریقہ رہا اور یہی آج بھی آنے والے لوگوں کا طریقہ رہے گا جب جب وہ دین کو ٹھکرانے کی بات کریں گے۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ یہاں بتا دیا گیا یوتھ کے اندر بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق آئے اور وہ ہدایت کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں تو اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آج یوتھ کے کانفیڈنس کو ہارنیس کریں۔ انسان جوانی میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پوری اپنی کائنات کو، پوری اپنی
آس پاس کی سمجھ لیں لوکیلٹی کو ہارنیس کر سکتا ہے، کانکر کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جوانی میں آپ بہت سے کام کر جاتی ہیں، آپ گھر بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ بچے بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ رشتہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ پڑھائیاں بھی کر رہے ہوں. تو انسان ملٹی ٹاسکنگ کر جاتا ہے. یہ یوتھ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا، یوتھ کو انسینٹیو دیا گیا کہ یوتھ کا جو کانفیڈنس ہے، یوتھ کو چاہیے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرے. آپ نے دیکھا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا. حق جب آتا ہے تو سب سے پہلے جس کا دل کھلتا ہے، میجورٹی آف دا ٹائم، اکثریت یہ دیکھا گیا کہ وہ اس معاشرے کے یوتھ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو 20 سال سے کم عمر کے 3 صحابی تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت جعفر طیار جو تھے وہ موجود تھے. تو جوانی کو تقویٰ سے ہارنس کرنے کی طرف اسلام جو ہے بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے. اس لیے کہ جوانی میں ایک کانفیڈنس آپ کا ہوتا ہے نا، اور ایک آپ کا انداز ہوتا ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہر چیز کرنے کو تیار، ہر کام کرنے کے لیے تیار، جس چیز کا دل کرے گا بس اب اس چیز سے آپ ان کو روک نہیں سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے یوتھ کو دین کی طرف موڑ دے تو پھر دین اس قوم کو، اس امت کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہماری مسلمان امت کے اندر بھی جو یوتھ ہے اس سے بہت توقعات ہیں. اس سے توقعات اس لیے ہیں کہ جس طرح سے آج کل کی نوجوان نسل چیزوں کو مان کر، چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے عمل کر سکتی ہے، شاید ایک 40-50 سال کی خاتون جو ہیں وہ اپنے خاندانی رسومات میں جکڑی ہوئی اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی کنوکشن کے ساتھ فوراً عمل نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ان کو بہت سے مختلف سہاروں نے تھاما ہوا ہوتا ہے. ان کو فکر ہوتی ہے یہ ناراض ہو جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا، اس سے دامن الگ ہو جائے گا، وہ مجھے خاندان سے کاٹ دے گا، یہ جو ہے میں اس جگہ پر میں جو ہوں آڈ ون آؤٹ بن جاؤں گی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نوجوانوں کے اندر کم رکھی ہیں. نوجوانی کا اپنا نشہ ہوتا ہے، نوجوانی کا اپنا کنوکشن ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آور لوگوں کے ڈر سے، یعنی جو اتھارٹی والے لوگ تھے ان کے ڈر سے، جنہیں ڈر تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. دیکھا یہی ڈر، یا تو ان کو یہ ڈر کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، یا یہ ڈر کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ڈر کہ رشتہ دار جو ہیں وہ فیملی سے ہمیں جو ہے ناک آؤٹ کر دیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنہ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کافر ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر ظلم کرنے لگ جائیں. ایک تو فتنے کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان اپنے کردار کی پستی سے کہیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ کے دین اسلام سے دور ہو جائیں. اس چیز کو بھی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے، اپنی بے عملی سے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ نے برٹنر رسل کی وہ کوٹ پڑھی ہوگی کئی دفعہ، جس میں اس نے کہا تھا بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز. ہماری کتاب کچھ اور کہتی ہے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، اور ہمیں مسلمان امت کسی اور طرح نظر آتی ہے، کسی اور صفات پر نظر آتی ہے. بالکل معاملہ مختلف ہے. آپ دیکھ لیں آج اسلام کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلمان خود ہیں. مسلمانوں کی اپنی بد اخلاقی ہے، مسلمانوں کی اپنی بد عملی ہے، مسلمانوں کی اپنی دین پر شرمندگی ہے جو اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. اس لیے دعا کی گئی، ربنا لا تجعلنا فتنہ، اللہ ہمیں کافروں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. یعنی ان کا کہنا تھا ایک طرح سے یہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے پاس کیسے جو ہے عزت اور ترقی جمع ہو گئے، یہ تو بڑا فتنہ ہو جائے گا.
آج بھی آپ دیکھیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس حسن ہو، دولت ہو اور ترقی ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جو تھا اللہ تعالیٰ سے بات کی. اگر آپ اور میں اپنے اینڈ پر رکھ کر دیکھیں تو ہمارے بھی دل میں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر اتنی خوشحالی کیوں ٹپکتی ہے، آخر وہاں پر اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترقی اور ڈیولپمنٹ کیوں رکھی ہے، اتنی پروگرس کیوں رکھی ہے، وہ ان کی اپنی اسٹرکچرڈ پلاننگ اتنی اچھی کیوں ہے، وہاں اتنی خوبصورتی کیوں ہے، کیوں اتنی اچھی طرح سے وہ معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ان لوگوں میں، عورتیں دیکھ لیں، بلو آئیز، بلو اور ان کے بلانڈ بال، یا گرین آئیز اور ان کے براؤن بال، ہماری کالی آنکھیں کالے بال. تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. ہم کہتے ہیں، خاص طور پر جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، وہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بھی رکھا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے رب، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کو دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی جو ترقی ہے وہ تمہیں ڈیزل نہ کرے. کفار کے پاس اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر طرح کی آج کل خوبصورتی دے دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم دے دیا، ان کے پاس نیچرل پلیسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے پاس اٹریکشن ہے، لیکن اللہ نے کہا کفر سے کبھی اٹریکٹ مت ہونا. تم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دیے اسباب کے ساتھ، اللہ کے دیے شریعت کے ساتھ اٹیچ رکھنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا سامان دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ شروع میں ہی سورہ بقرہ میں کہہ چکے ہیں کہ دنیا تو میں ان کو بھی دوں گا جو میری نافرمانی کریں گے، جو میری شریعت کو ڈینائی کریں گے، جو میرے احکامات کو نہیں مانیں گے، ان کو بھی دنیا دوں گا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لیکن تھوڑا وعدہ ہے میرا ان کے ساتھ، اس دنیا ہی دنیا کا وعدہ ہے، آخرت میں تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. تو اس کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر علم والے کی طرف سے، جو علم والا ہو، اگر اس کی طرف سے دیکھا جائے، اس کو جو دیکھیں لوگ، وہ دیکھیں کہ یہ علم والا جو ہے، دین کے علم والا، اس کے پاس دنیا کا علم بھی ہے. وہ دیکھیں کہ دین کا علم والا جو ہے اس کے پاس سٹیٹس بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس ساری فیسلٹیز بھی ہیں، اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، اور پھر یہ اللہ کی رحمت سے نیکیوں کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ چیز بہرحال دین کو سپورٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو سٹیٹس دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، ایکوائرڈ نالج بھی اور ریویلڈ نالج بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے تو اپنی ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، اس لیے کہ بہرحال انسانوں کی اکثریت ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے. انسانوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ ہم ایسے انسان کی طرف اٹریکٹ ہوں جس انسان کے اندر اس کو بظاہر دنیاوی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو حضرت بلال حبشی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو عبداللہ بن ابئی جیسے کرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والے کی طرف اٹریکٹ ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک میدان ہے جہاں انسان اپنی تمام ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے. آپ کی خوبصورتی کی ضرورت اسلام کو بھی ہے. اسلام کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو اپنے آپ کو ضرور استعمال کریں. کس لیے؟ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ کی نظر میں اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، کہ اللہ میں نے کوشش کر لی، آپ نے مجھے جو نعمتیں دی تھیں میں نے ان کو آپ ہی کے راستے میں استعمال کر لیا. تو اللہ میں میچورٹی کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اپنے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی بتا دیا گیا کہ کفار کی ترقی تمہیں ڈیزل نہ کرے، ان کو فالو نہ کرنا، ان کے لائف پیٹرن نہ اپنانے لگ جانا. ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والا ہوں. کیا کہا اس نے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمان ہوں. لیکن کیا اب اس کا مسلمان ہونا اس کو فائدہ دے گا؟ جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب تو صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. مغفرت کا قاعدہ یاد رکھیں، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے تک ویلڈ ہے، بس اس کے بعد نہیں.
ایک مرتبہ موت کے فرشتے نظر آ گئے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا 1898 میں سر ایلیٹ اسمتھ نے فرعون کی ممی کو جو تھا وہ ڈسکور کیا تھا، اور پھر اس کی انہوں نے اٹاپسی کی تھی، سب چیزیں اس کی معلوم کی تھی۔ اس کی لاش ڈسکور کرنے کے بعد جب اس کی اٹاپسی ہوئی، مورس بکائے نے 1975 میں اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا جو انتقال ہوا ہے، جو اس کی موت ہوئی ہے، وہ کسی شوق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ کیا شوق تھا جب سمندر آپس میں مل گیا، وہ کیا کیفیت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے، آج بھی اللہ نے عبرت کے لیے اس فرعون کی لاش کو بچا کر رکھا ہے، انہوں نے میوزیم میں سجایا ہوا ہے اس کو آج بھی۔ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو۔ علم والوں کی طرف سے شکوک اگر آتے ہیں تو عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ علم حاصل کرنے والے ہیں تو شک کا شکار نہ ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ جب دین پر عہدے پیسے رکھنے والوں کی طرف سے اعتراض آتے ہیں تو انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید دین ٹھیک نہیں ہے، شاید یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم اس طرح سے نہیں اپلیکیبل ہو سکتا۔ تو جب بھی عہدے والا، جب بھی عزت والا، جب بھی مقام والا دین کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، دین کے کسی حکم میں شک پیدا کرتا ہے، تو عوام الناس کے اندر، اکثریت کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں شک شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پیچھے فرعون کا ذکر کر دیا تھا کہ نقصان اٹھاؤ گے اگر تم نے حق کو جھٹلا دیا۔ آپ دیکھیں کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فرعون باغی تھا اللہ کا، کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو نہیں لکھا ہوا ملے گا۔ مسلمانوں کو جو تاریخ قرآن کے ذریعے بتائی جاتی ہے اس کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا۔ اس کی موت سے تم عبرت حاصل کرو، اس کی زندگی سے تم عبرت حاصل کرو، اس کی نافرمانیوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس کے اللہ کے حق کو ٹھکرانے سے تم عبرت حاصل کرو، ورنہ تمہارا شمار بھی ویسے ہی ہوگا جیسا اس نے نقصان اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس قوم میں حق پہنچایا، لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے ہمیشہ انبیاء پر حکم آیا کرتا تھا کہ جب اللہ کہا کرتا تھا کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں، آپ نے بتانے کا حق ادا کر دیا، اب جو نہیں مانیں گے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام آنے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جس کشتی میں وہ سوار تھے وہ کشتی طوفان میں گر گئی، اور پھر کشتی والوں میں جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا کہ ہمیں کشتی کا وزن کم کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہم لوٹ نکالیں گے اور جس کا نام نکلے گا اس کو پانی میں کودنا ہوگا، یعنی کشتی کا اس طرح سے وزن ہلکا ہو جائے گا۔ پھر جو انہوں نے لوٹ نکالی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام پانی میں کود گیا، پھر مچھلی نے ان کو جو ہے اپنے پیٹ میں نکل لیا، پھر وہ کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، انہوں نے وہاں دعا کی جس کے بعد وہ باہر آئے، آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس قوم پر جو عذاب آیا تو اس قوم نے بہت دعائیں کی، مغفرت کی، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی دل کی آنکھیں آپ کے اور میرے اختیار میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو، سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جسم کی بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کی بیماری انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ قرآن دلوں کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر اچھی چیز ہے
لیکن ڈائبٹک کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ نقصان دے گی۔ اسی طرح اگر دل میں بیماری ہو اور اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ قرآن سنایا جائے تو پھر قرآن فائدہ نہیں دیتا، الٹا نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو دل کی بیماری کا یاد رکھیں کہ آپ کو اور مجھے اپنے دل کی بیماری کا علاج کرنا ہے، اور یہ میرے کنٹرول میں ہے، جسم سے مخالف۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ بتا دیا گیا یہ آیات شرک کی توڑ ہیں، آگے بھی آیت آ رہی ہے اس کو بھی شرک کا توڑ کہا جاتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ لوگوں کو سہارا نہ بناؤ، اللہ کی ذات کو، اللہ کی ہستی کو سہارا بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو سنبھالنے والا بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے کام بنانے میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر کس کوالٹی کے بنیں گے آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کچھ۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے۔ آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا حق تو آ گیا، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، تم پڑھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اپنے کانوں سے سن رہے ہو، اور تمہاری عقلیں اس کو کمپریہینڈ کر رہی ہیں۔ اب دیکھ لو راست روی تمہیں ملتی ہے یا تم اپنے آپ کو دوبارہ سے ظلمات کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہو، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور کیا کرو۔ سب سے زیادہ کہا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، لیکن اصل میں اشارہ ہم سب کی طرف ہے۔ اس کی پیروی کرو، وَاتَّبِعْ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اطاعت کی بات بھی نہیں آئی، دو چیزیں الگ الگ ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اس چیز کی ہوتی ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے، اتباع وہاں ہوتا ہے جہاں حکم کے بغیر پیچھے 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 فالو کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اتبع ما یوحى الیک، اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وہی بھیجی جا رہی ہے، واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔